والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وآلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے نفاق کی علامتیں۔ نفاق یہ ایمان کی ضد ہے، اس کا الٹ ہے، لہذا جو خوبیاں اور خصلتیں مومن بندے میں پائی جاتی ہیں، منافق اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ مثلاً جو مومن ہے اس میں اخلاص ہوتا ہے، تو منافق کبھی مخلص نہیں ہو سکتا، نہ اپنے ساتھ، نہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ اس میں ریاکاری ہوتی ہے۔ جو بھی خوبی اپنائے گا، کوئی اچھا کام کرے گا، تو وہ اخلاص کے ساتھ نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا یراؤون الناس، منافق نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھنے آتے تھے مسجد نبوی میں، لیکن اخلاص سے نہیں پڑھتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھئی میں بھی نمازی ہوں۔ منافق بہانے سے اپنی نیکی کا تذکرہ کرے گا، اپنی خوبیوں کا تذکرہ کرے گا۔ کوئی بھی کسی نیکی کے کام میں حصہ ڈالا ہے، خرچ کیا ہے، اس کی خواہش اور کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے اس کام میں حصہ ڈالا ہے، یہ نیکی میں نے کی ہے۔ حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، کر کے بھول جاؤ، جس کے لیے کی ہے اس کو پتہ ہے، وہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ بلکہ جس طرح مومن اپنی نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے، منافق اس کے برعکس اسی قدر اپنی نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ اچھالنے کی، بیان کرنے اور نشر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو ریاکاری ہے یہ منافقین کی علامت ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح منافق آدمی، یعنی اس کے بعد یہ تو سب سے بڑی نیکی توحید کے بعد، اور ساری نیکیوں کی بنیاد وہ اخلاص ہے۔ جب اخلاص ہی نہیں ہے تو پھر اور جون سی بھی خرابی ہو وہ منافق میں ہو سکتی ہے، پائی جا سکتی ہے۔ منافق جو ہے وہ اپنے مفاد کا پکا ہوتا ہے، وہ قربانی نہیں دیتا کسی قسم کی۔ اگر کہیں کوئی قربانی کا عنصر اس میں نظر آئے تو وہ بھی اخلاص میں نہیں ہوگا، اپنے مفاد کا پکا ہے۔ بلکہ جو مخلص ہوتے ہیں انہیں اپنے تانوں کا نشانہ بناتے ہیں، مخلصین کو مذاق کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ تم بھی اس طرح ایمان لاؤ جس طرح باقی لوگ ایمان لائے ہیں، باقی مخلصین ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں لو ہم کوئی بیوقوف ہیں، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کو انہوں نے بیوقوف قرار دیا۔ انؤمن کما آمن السفہاء، یار یہ تو حد ہوئی ہے، یہ سب کچھ لٹائے جاتے ہیں، ہر شے قربان کیے جا رہے ہیں، پاگل ہیں یہ تو سارے کے سارے۔ اور بندہ اپنا بھی دھیان رکھتا ہے، بیوی بچوں کا خیال رکھتا ہے، کوئی اپنے اور کئی کام ہوتے ہیں، کئی ضروریات ہوتی ہیں، یہ تو پاگل ہے جو سب کچھ لٹائے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک تو وہ
خود قربانی نہیں دے رہے، اور دوسرا قربانی دینے والوں کو مذاق کا، ٹھٹھے کا اور اپنے تانوں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایسا نہیں، جو مومن ہے وہ ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا بڑی بڑی قربانی دینا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ منافق چھوٹی سے چھوٹی قربانی بھی نہیں دیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عشاء کی اور فجر کی نماز منافق پر بڑی بھاری ہوتی ہے۔ کیوں بھلا؟ عشاء کی نماز کے وقت سارے دن کے کام کاج سے وہ تھکا ہوتا ہے، اور پھر صبح کی نماز نیند چھوڑ کے آنا پڑتی ہے، رات کو بھی نیند آ رہی ہے، صبح بھی نیند آ رہی ہے، تو اس کا نیند جتنی قربانی دینے کو بھی جی نہیں جاتا۔ اور اب دیکھ رہے ہیں ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان دونوں نمازوں کے وقت بوجھل ہو جاتے ہیں، کوئی وجہ ہو، عذر ہو، اور ہو بھی سکتا ہے، لیکن منافق یہ چھوٹی سی بات ہے، کیا ہے، نیند آ رہی ہے، وہ نماز سے ڈھیلا ہو جائے گا، عشاء کی نماز سے ڈھیلا ہو جائے گا، فجر کی نماز سے سست ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ دونوں نمازیں آرام اور نیند کی قربانی کے ساتھ ادا ہوتی ہیں، اور وہ اتنی قربانی بھی دینے کے قابل نہیں ہوتا، اس میں ہمت ہی نہیں ہوتی۔ پھر اس طرح صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق میں 3 علامتیں ہوتی ہیں۔ اذا حدث کذب، باتوں میں جھوٹ بولنا، جھوٹ اس کی عام نشانی ہے۔ دوسری، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی وہ خیانت کرے گا، کسی بھی قسم کی امانت، کوئی بات راز کے طور پر اس کے پاس رکھی جا رکھے، کوئی بات کی ہے نا، یہ میرا راز ہے، منافق اس راز کو راز نہیں رہنے دے گا، راز فاش کر دے گا۔ اور اسی طرح جب وعدہ کرے گا تو وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن منافق اس قدر گیا گزرا ہوتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کی ایک تعداد، کسی میں وہ خرابی پائی جاتی ہے جھوٹ والی، جھوٹ کا عادی ہے، اور اسے بڑی معمولی بات سمجھتے ہیں۔ وہ جھوٹ تو زبان کی نوک پہ رکھا ہوتا ہے۔ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، یہ خیانت کرتا ہے منافق، مومن خائن نہیں ہوتا، مومن خیانت نہیں کرتا۔ کیوں؟ میں نے عرض کیا نا کہ ایمان اور نفاق دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جو خوبیاں مومن میں پائی جاتی ہیں، منافق میں اس کی الٹ پائی جاتی ہیں۔ مومن جھوٹا نہیں ہوتا تو منافق جھوٹا ہوتا ہے، مومن خائن نہیں ہوتا تو منافق خائن ہوتا ہے۔ اور دوسرا، مومن وعدوں کا پکا ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، المؤمنون علی شروطہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن اپنے وعدے اور شرطیں پوری کرتے ہیں۔ منافق کو کسی، دیکھیں بعض اوقات اپنی پوری کوشش، تگ و دو اور محنت صرف کرنے کے باوجود وعدہ پورا نہیں ہو پاتا، یہ کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے، لیکن منافق کو تو پرواہ نہیں ہوتی۔ مومن اس بات پر شرم سے پانی پانی ہوا جا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیو، ہمیں اپنے ایمان کا پورا لحاظ کرنا چاہیے، اپنے ایمان کا پورا دھیان کرنا چاہیے۔ یعنی ایک کیا ہے، اپنے اخلاص کو بچانا۔ دوسری بات یہ ہے، قربانی کچھ چھوٹی موٹی دینا پڑے تو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ قربانی سے صرف منافق گھبراتا ہے، مومن نہیں گھبراتا۔ اور یہ تینوں چیزیں جو صحیح بخاری کی حدیث میں آئی ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ جھوٹ نہیں بولنا، اور اسی طرح خیانت نہیں کرنی، اور وعدہ خلافی نہیں کرنی، پورا زور لگا دینا ہے کہ ان باتوں میں اپنے آپ کو پکا رکھنا ہے۔ اور منافق کی ایک اور بات بھی، قرآن کی آیت، ابھی سورہ بقرہ کی آیات پڑھی ہم نے نماز میں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، منافق جھگڑالو ہوتا ہے، جھگڑالو، کوئی بات بھی ہو جھگڑا ڈال کے بیٹھ جانا، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، عام حالات میں وہ بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، میٹھی باتیں، نارمل حالات میں، اور ذرا سے حالات تبدیل ہوئے، یعنی اس
کی رائے کے سوچ کے خلاف بات کر کے دیکھو تم. وہ کہتا ہے یہ کام اس طرح چاہیے. اگر تو آپ جی کرتے رہے ہاں میں رہتے رہے تو بڑا خوش جا رہا ہے. آپ ذرا اس کی رائے کے الٹ رائے دے کے دیکھیں تو فوراً اس کے تیور بدل جائیں گے، جھگڑے پہ اتر آئے گا. اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں منافق کی 4 علامتیں بیان کی گئی ہیں. ان میں سے ایک، جب جھگڑا ہوتا ہے نا تو گالیوں پہ اتر آتا ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. ایک تو ہوتا جھگڑالو ہے، اور جب جھگڑا ہو تو جھگڑا بھی سلامتی سے نہیں کرتا، دلیل سے نہیں کرتا، بس اس نے گالیاں بکنا شروع ہو جانی. یہ گالیاں بکنا بھی گویا اور بات بات میں جھگڑا ڈالنا یہ بھی منافقین کی علامت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق والی باتوں سے، خصلتوں سے اور کاموں سے محفوظ فرمائے. یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم ذرا اپنا جائزہ لیں. ہم میں سے کون ہے جس میں کوئی ایک خرابی ان میں سے پائی جا رہی ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو الحمدللہ مبارک ہو. اگر خدا نخواستہ چیک کرنے سے، جائزہ لینے سے، اور مومن اپنے آپ کو چیک ضرور کرتا ہے، اپنا جائزہ ضرور لیتا ہے، اپنا احتساب ضرور کرتا ہے. اگر اس میں کوئی ایک آدھ بات نکل آئے تو مومن اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ ہمیں مومن بنائے. اور منافق کو تو کسی بات کی پرواہ ہوتی ہی نہیں ہے. اللہ ہمیں منافقت والی خصلتوں سے محفوظ فرمائے اور ایمان والی خوبیاں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.